گرمیوں میں 2025 کے دوران دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران نے ایک مختصر اور خونریز تصادم میں ایک دوسرے پر حملے کیے۔ صرف 12 دنوں میں اسرائیلی افواج نے ایرانی جوہری تنصیبات، میزائل آڑوں اور اہم انفراسٹرکچر پر سینکڑوں حملے کیے، جبکہ ایران نے جواب میں 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے۔ جو کچھ ایک طویل عرصے سے جاری علاقائی دشمنی کا ایک اور باب لگ رہا تھا، اس نے غیر متوقع ضمنی اثر پیدا کیا۔ چین، جسے اکثر مشرق وسطیٰ کے معاملات میں ایک دور افتادہ اور غیر جانبدار طاقت سمجھا جاتا ہے، نے خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں۔ چینی فوجی تجزیہ کاروں، مبصرین اور پالیسی سازوں نے اسرائیلی کارروائیوں کو صرف ایک حربی کامیابی نہیں بلکہ عالمی سلامتی کے خطرات کا پینڈورا باکس قرار دیا۔ اطلاعات کے مطابق موساد اور اسرائیلی دفاعی افواج کے اہلکاروں نے ہتھیاروں کے پرزے سرحد پار اسمگل کیے، ایران کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو اندر سے ناکارہ بنایا اور ایرانی انفراسٹرکچر کو خود اس کے خلاف استعمال کیا۔ ایک ایرانی اہلکار جس کا بعد میں اسرائیلی ٹیلی ویژن پر انٹرویو ہوا، نے یہاں تک بتایا کہ اس نے براہ راست تل ابیب سے رابطے میں رہتے ہوئے ایک بیلسٹک میزائل لانچر تباہ کیا۔ بیجنگ کے لیے جو حکومت کنٹرول اور سیکیورٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، یہ انکشافات کسی دور دراز ڈرامے کی طرح نہیں بلکہ ایک آئینے کی مانند تھے جو اس کی اپنی کمزوریوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ سرکاری چینی تبصروں کے لیے رد عمل غیر معمولی طور پر صاف گو تھے۔ ریاست سے منسلک تجزیہ کاروں نے اسرائیل کی ایران کے انٹیلیجنس نظام میں گہری دراندازی کو انٹیلیجنس جنگ کی ایک نئی شکل قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر موساد ایران کے ریڈار اور میزائل سسٹم کو بند کر سکتا ہے تو دیگر آمرانہ ریاستیں بھی اسی طرح بے نقاب ہو سکتی ہیں۔ بیجنگ کے فوجی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے خطرناک مثال قائم کی ہے اور چینی سیکیورٹی منصوبہ سازوں کو ایسے حالات کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ تنازع کے چند ہی ہفتوں بعد چینی تکنیکی ٹیمیں ایرانی ماہرین کے ساتھ مل کر ڈیٹا بیس کا آڈٹ کرنے، رجسٹری سسٹمز کا جائزہ لینے اور یہ جاننے میں مصروف ہو گئیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے حساس نیٹ ورکس میں کیسے دراندازی کی۔ چینی فوجی جرائد میں اس واقعے کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا جو ہائبرڈ وارفیئر کے دور میں روایتی دفاع کی حدود کے بارے میں ایک حقیقی وقت کی انتباہی کہانی بن گئی۔ پیپلز لبریشن آرمی اور وزارت ریاستی سلامتی کے اندر جو سوال ابھرا وہ جتنا واضح تھا اتنا ہی غیر آرام دہ بھی تھا۔ اگر موساد یہ سب ایران کے ساتھ کر سکتا ہے تو کیا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ چینی حکمت عملی کے ماہرین نے اتنا شدید رد عمل کیوں دیا، ضروری ہے کہ اسرائیلی خفیہ کارروائیوں کی تاریخ اور مشرق وسطیٰ میں انٹیلیجنس وارفیئر کے وسیع تر منظرنامے پر دوبارہ نظر ڈالی جائے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی، خاص طور پر موساد، طویل عرصے سے انسانی انٹیلیجنس، ہیومن، سائبر آپریشنز اور سرجیکل سٹرائکس کو یکجا کر کے اسرائیل کی سرحدوں سے بہت دور تک خطرات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں موساد نے بیروت سے کوالالمپور تک قتل، سائبر تخریب کاری اور خفیہ انخلا کی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ کئی ایسی کارروائیاں ہیں جو 2025 کی اس دراندازی کی پیش خیمہ ثابت ہوئیں جس نے چین کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ حالیہ یادداشت میں سب سے اہم خفیہ کارروائیوں میں سے ایک سٹکس نیٹ ورم تھی جو 2010 میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ ایک مشترکہ امریکی اسرائیلی پروگرام کے تحت تیار کی گئی تھی جس کا کوڈ نام اولمپک گیمز تھا، اور سٹکس نیٹ ایک نہایت جدید کمپیوٹر ورم تھا جسے ایران کی یورینیا افزودگی کی تنصیبات کو متاثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میلویئر نے ونڈوز سسٹمز میں پہلے سے نامعلوم زیرو ڈے کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور نتنز میں سینٹریفیوجز کو کنٹرول کرنے والے سیمنز کے صنعتی کنٹرول سافٹ ویئر کو نشانہ بنایا۔ ایک بار اندر داخل ہونے کے بعد سٹکس نیٹ نے یورینیم گیس کو کنٹرول کرنے والے والز میں رد و بدل کی، جس سے سینٹریفیوجز خود کو تباہی کی طرف گھمانے لگے جبکہ آپریٹرز کو غلط فیڈ بیک بھیجی جاتی رہی۔ جب تک ایرانی انجینئرز کو یہ احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے، اس وقت تک ملک کے تقریباً 5ویں حصے کے نیوکلیئر سینٹریفیوجز مبینہ طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ یہ ورم 2 لاکھ سے زائد کمپیوٹرز میں پھیل گیا اور 1000 مشینوں کو جسمانی طور پر نقصان پہنچایا، جس سے یہ بات اجاگر ہوئی کہ ایئر گیپ نیٹ ورکس بھی ان ایجنٹس کے ذریعے متاثر ہو سکتے ہیں جو متاثرہ USB ڈرائیوز لے کر آتے ہیں۔ سٹکس نیٹ کی اہمیت ایران سے کہیں آگے تک گئی۔ اس نے سائبر ٹولز کو ڈیجیٹل ہتھیار کے طور پر متعارف کرایا اور یہ ثابت کیا کہ میلویئر ڈیجیٹل دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے تاکہ صنعتی انفراسٹرکچر کو ناکارہ بنایا جا سکے۔ چین کے لیے جہاں صنعتی کنٹرول سسٹمز کے وسیع نیٹ ورکس موجود ہیں اور جو اکثر سائبر جاسوسی کا نشانہ بنتا ہے، یہ مثال خاصی تشویشناک تھی۔ 2015 میں چینی سرکاری میڈیا نے خبردار کیا کہ سٹکس نیٹ کی کامیابی نے اہم انفراسٹرکچر کی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے اور صنعتی کنٹرول سسٹمز میں ملکی جدت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس وائرس نے یہ بھی دکھایا کہ خفیہ کارروائیاں بغیر کسی واضح نشان کے انجام دی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی ملک نے کبھی سرکاری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسے عام طور پر ایک امریکی اسرائیلی تعاون سمجھا جاتا ہے۔
بیجنگ کے لیے جو اپنے نیٹ ورکس میں غیر ملکی انٹیلیجنس کی دراندازی کے خیال سے حساس ہے، سٹکس نیٹ ایک انتباہی کہانی اور مقامی سافٹ ویئر اور سائبر سیکیورٹی معیارات کی تیاری کے لیے ایک نعرہ بن گیا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی خفیہ مہم صرف میل ویئر تک محدود نہیں رہی۔ 2010 میں ایرانی جوہری سائنسداں مسعود علی محمد ہی کو تہران میں ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ 2011 میں مجید شہریاری اور داریوش رضائی نجات کو الگ الگ فائرنگ کے واقعات میں ہلاک کیا گیا، جن کا الزام موساد پر عائد کیا گیا۔ سب سے ڈرامائی قتل نومبر 2020 میں ہوا، جب محسن فخری زادہ، جنہیں اکثر ایران کے جوہری پروگرام کا بانی کہا جاتا ہے، تہران کے باہر ریموٹ کنٹرول ہتھیاروں کے نظام کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایک سیٹلائٹ کنٹرول مشین گن نے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس ہتھیار میں مصنوعی ذہانت اور چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی تاکہ ان کی بیوی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگرچہ اسرائیل نے کبھی اس میں ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کی، ایرانی حکام نے بار بار موساد پر الزام عائد کیا۔ یہ قتل موساد کی اس صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ ایک سخت نگرانی والے ملک کے اندر کام کر سکتا ہے، مقامی افراد کو بھرتی کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک دیرینہ تضاد کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ ایران کا سیکیورٹی نظام ایک طرف تو بے رحم ہے اور دوسری طرف اس میں دراڑیں بھی ہیں۔ ان کارروائیوں کے مجموعی اثرات نے ایرانی حکومت کے اندر عدم اعتماد کو جنم دیا ہے اور اہم پروگراموں جیسے کہ جوہری، میزائل اور روایتی پروگراموں کو بغیر کسی مکمل جنگ کے کمزور کر دیا ہے۔ بیجنگ کے لیے جو اپنے سائنسدانوں اور انفراسٹرکچر کو قومی اثاثہ سمجھتا ہے، یہ قتل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جدت اور سیکیورٹی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فخری زادہ کے قتل کے بعد چینی مبصرین نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اتنی نمایاں شخصیات کی حفاظت میں ناکامی نے ایسی کمزوریاں ظاہر کی ہیں جن سے دیگر مقامات پر بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پر بیرونی انٹیلیجنس سروسز کی جانب سے۔ اب جون 2025 کی طرف بڑھتے ہیں جب اسرائیلی فورسز میں آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا۔ الجزیرہ سینٹر فار سٹڈیز کے مطابق اسرائیل کی فضائیہ نے 5 لہروں میں تقریباً 200 لڑاکا طیارے اڑائے اور ابتدائی گھنٹوں میں ایران بھر میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس آپریشن کا مقصد ایران کے ریڈار، میزائل اور جوہری انفراسٹرکچر کو اندھا اور تباہ کرنا تھا۔ تجزیہ کاروں نے اس حکمت عملی کو سسٹمک شاک قرار دیا، جس کا مقصد کمانڈ نیٹ ورکس کو منہدم کرنا اور انتشار پیدا کرنا تھا۔ ذیلی آپریشنز میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ اور میزائل فیکٹریوں و گوداموں کی تباہی شامل تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی طیاروں کو بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ موساد کے ایجنٹوں نے زمینی سطح پر فضائی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ چینی مبصرین نے بعد میں اس تخریب کاری اور درست نشانے والے حملوں کے امتزاج کو ہائبرڈ وارفیئر کی ایک مثال قرار دیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس نے اس بیانیے میں مزید رنگ بھر دیے۔ ڈیفنس ون نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ موساد کے آپریٹرز نے حملے سے پہلے ایران کے اندر ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کیا تھا اور انہوں نے دھماکہ خیز ڈرونز کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بیٹریوں کے قریب اس طرح رکھا تھا کہ تنازع کے آغاز پر انہیں ناکارہ بنایا جا سکے۔ دی اٹلانٹک نے بیان کیا کہ کس طرح موساد کے ایجنٹوں نے ناراض ایرانیوں کو بھرتی کیا، درست نشانے والے ہتھیار اسمگل کیے اور مشن کی حمایت کے لیے محفوظ گھروں کا نیٹ ورک قائم کیا۔ اس آپریشن کی کامیابی صرف جدید ترین سٹیلتھ طیاروں پر نہیں بلکہ انسانی انٹیلیجنس نیٹ ورکس پر بھی منحصر تھی جو ایرانی تنصیبات میں گھس کر انہیں سبوتاج کر سکتے تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ 2025 کی جنگ پر بیجنگ کا رد عمل اب اتنا حیران کن نہیں لگتا۔ چینی اسٹریٹجسٹ طویل عرصے سے موساد کی کارروائیوں کا مطالعہ کرتے آ رہے تھے، لیکن آپریشن رائزنگ لائن کی وسعت اور جرأت نے ایک نیا موڑ پیدا کر دیا۔ حملے کے بعد کے دنوں میں چینی فوجی تجزیہ کاروں نے، جن کا حوالہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے دیا، یہ دلیل دی کہ ایرانی ریڈار اور میزائل سسٹمز کو بند کرنے کی صلاحیت انٹیلیجنس جنگ کی ایک نئی شکل ہے۔ فو چیانگ شو، جو پی ایل اے ایئر فورس کے سابق افسر ہیں، نے خبردار کیا کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے ایران میں ڈرونز اور جدید ہتھیار اسمگل کر کے ایک خفیہ اڈہ قائم کیا جس نے مؤثر طور پر ایران کے فضائی دفاع کو غیر فعال کر دیا۔ انہوں نے اس آپریشن کو ان ممالک کے لیے ایک وارننگ قرار دیا جو سخت کنٹرول شدہ معلوماتی نظاموں پر انحصار کرتے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ اندرونی تخریب کاری حتیٰ کہ جدید ترین ہارڈ ویئر کو بھی غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ ایرانی ویب سائٹ IRAF پہ شائع ہونے والے ایک اور چینی تبصرے نے بیجنگ کی تشویشات کا خلاصہ پیش کیا۔ جدید سفارتکاری کے ایک تجزیے کا حوالہ دیتے ہوئے اس مضمون میں بتایا گیا کہ چین اور ایران نے مشترکہ تحقیقات شروع کی ہیں کہ کس طرح موساد نے ایرانی سرکاری ڈیٹا بیس اور شہری رجسٹریشن سسٹمز میں دراندازی کی۔ اسی مضمون میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ چین ایران کی اسرائیلی نقل و حرکت کی نگرانی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تحقیقاتی سیٹلائٹس فراہم کر رہا ہے اور چانگ وانگ جیسی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔
اس میں بتایا گیا کہ ایران نے مغربی ٹیکنالوجیز پر انحصار کم کرنے کے لیے چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جی پی ایس کی جگہ لی جا سکے۔ اس میں کہا گیا کہ بیجنگ اسلامی جمہوریہ کے استحکام کو چین کے 25 سالہ تعاون کے معاہدے کا حصہ سمجھتا ہے اور ایرانی سلامتی کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI سے جوڑتا ہے۔ تکنیکی کمزوری: اسرائیلی ایجنٹوں نے مبینہ طور پر ایران کے فضائی دفاعی ریڈارز اور میزائل لانچرز میں اندر سے گھس کر انہیں ناکارہ بنا دیا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی چینی نظاموں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ چینی تجزیہ کاروں نے اسے اس بات کا ثبوت سمجھا کہ سائبر اور جسمانی تخریب کاری کے ذریعے اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل اور نیٹ ورکس کو بغیر کسی کھلے حملے کے غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ اگلی جنگ شاید ٹینکوں کی لڑائی یا میزائلوں کے تبادلے سے نہیں بلکہ چھپے ہوئے ایجنٹوں کے ذریعے ریڈارز کو ہیک اور سبوتاج کرنے سے فیصلہ ہوگی۔ معلوماتی تحفظ: اطلاعات کے مطابق اس دراندازی میں ایرانی سرکاری ڈیٹا بیس اور رجسٹری سسٹمز کو توڑنا شامل تھا۔ چینی حکام طویل عرصے سے اپنی ڈیٹا بیس میں غیر ملکی انٹیلیجنس کی دراندازی سے خوفزدہ رہے ہیں۔ رائٹرز نے مئی 2025 میں رپورٹ کیا کہ بیجنگ نے غیر ملکی اینٹی چائنا قوتوں کی دراندازی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد کہ سینٹا رارٹس نے مینڈارن زبان میں بھرتی کی ویڈیوز جاری کی جن میں چینی حکام کو منحرف ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ ایک وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ کھلم کھلا چینی اہلکاروں کو راز فراہم کرنے کے لیے لبھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے ایک برہنہ سیاسی اشتعال انگیزی قرار دیا۔ دراندازی کے بارے میں یہ وسیع تشویش اسرائیل کی جانب سے ایرانی سسٹمز کو ہیک کرنے کی مخصوص مثال کے ساتھ جڑ گئی، جس سے یہ بیانیہ مضبوط ہوا کہ غیر ملکی جاسوس مسلسل آمرانہ ریاستوں کی کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں۔ اتحادی نیٹ ورکس اور جغرافیائی معاشی مفادات: چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ مشرق وسطی میں استحکام پر منحصر ہے۔ ایران میں عدم استحکام آبنائے ہرمز، بحیرہ احمر اور باب المندب کے ذریعے تیل کی ترسیل کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ IRAF کے مضمون میں زور دیا گیا، بیجنگ ایران کے استحکام کو اپنی معاشی سلامتی کے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ چینی پالیسی دستاویزات ایرانی انفراسٹرکچر کو BRI کے زمینی راستوں کے ساتھ وسطی ایشیا اور بحیرہ ہند کے سمندری راستوں سے جوڑتی ہیں۔ لہٰذا ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کرنے والی کوئی بھی خفیہ مہم بالواسطہ طور پر چینی توانائی کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھی جا سکتی ہے۔ آمرانہ حکومتوں کے لیے نظیر: چینی تجزیہ کاروں نے دلیل دی کہ موساد کی کامیابی ایک ایسی مثال قائم کرتی ہے جسے کسی بھی آمرانہ ریاست کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید سفارتکاری نے خبردار کیا کہ موساد کے طریقے خفیہ کارروائیوں کے لیے خطرناک نظیر قائم کرتے ہیں جو کسی بھی آمرانہ ریاست کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بیجنگ کو خدشہ ہے کہ ایران کے لیے تیار کی گئی تکنیکیں چینی سیکیورٹی کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی اپنائی جا سکتی ہیں۔ پرزہ جات کی اسمگلنگ، اندرونی افراد کی بھرتی، ریڈارز کو ناکارہ بنانا اور بیرونی حملوں کے ساتھ تخریب کاری کو ہم آہنگ کرنا۔ متعدد رپورٹس کے مطابق چین نے آپریشن رائزنگ لائن پر صرف زبانی رد عمل ہی نہیں دیا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے۔ جدید سفارتکاری اور IRAF کے مضامین چین اور ایران کے درمیان فوجی اور انٹیلیجنس تعاون میں تیزی سے گہرائی آنے کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اہم عناصر میں مشترکہ تحقیقات شامل ہیں۔ چینی اور ایرانی حکام نے مشترکہ تحقیقات کا آغاز کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے سرکاری ڈیٹا بیسز میں کیسے دراندازی کی۔ اس تعاون میں نہ صرف تہران کی وزارت انٹیلیجنس شامل تھی بلکہ چین کی وزارت ریاستی سلامتی اور PLA کی اسٹریٹجک سپورٹ فورس بھی شریک تھیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چین فورینزک ٹولز اور ڈیجیٹل فورینزک مہارت فراہم کر رہا ہے تاکہ دراندازی کے راستوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ خلائی اور نگرانی کے شعبے میں تعاون: چین تحقیقاتی سیٹلائٹس فراہم کر رہا ہے اور چانگوانگ جیسی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایران کی اسرائیلی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا رہا ہے۔ بیجنگ نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ وہ اعلیٰ ریزولوشن امیجنگ سیٹلائٹس فراہم کرے گا جو اس کے بڑھتے ہوئے کمرشل خلائی شعبے سے حاصل کی جائیں گی۔ ایران کو چینی کمرشل سیٹلائٹس تک رسائی دے کر بیجنگ دراصل مشرق وسطی میں اپنے نگرانی کے نیٹ ورک کو مؤثر طور پر وسعت دے رہا ہے۔ بیڈو نیویگیشن سسٹم: اطلاعات کے مطابق ایران نے فوجی اور سول نیویگیشن کے لیے GPS سے چین کے بیڈو سسٹم پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ بیڈو زیادہ سائبر سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ یہ مغربی مداخلت کے مقابلے میں کم متاثر ہوتا ہے۔ بیجنگ کے لیے اتحادیوں کو بیڈو اپنانے پر قائل کرنا نہ صرف کمزوری کو کم کرتا ہے بلکہ انہیں چین کے تکنیکی ماحولیاتی نظام میں بھی جکڑ دیتا ہے۔ میزائل اور ریڈار میں معاونت: چین ایران کو ٹھوس ایندھن، خام مال اور مائکرو پروسیسرز فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ جنگ میں تباہ ہونے والی اپنی میزائل صلاحیتوں کو دوبارہ تعمیر کر سکے۔
رپورٹس کے مطابق ایران میں جدید اینٹی سٹیلتھ ریڈارز جیسے YLC-8B اور JY-27A کی درخواست کی ہے، جن کے بارے میں چین کا دعویٰ ہے کہ وہ F-35 لڑاکا طیاروں کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ بیجنگ اس کو اسرائیلی طیاروں کو روکنے اور چینی ریڈار ٹیکنالوجی کو وسیع تر خطے میں پیش کرنے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور سافٹ ویئر۔ چینی ماہرین حکمت عملی ایران کو مغربی سافٹ ویئر کی جگہ محفوظ چینی متبادل اپنانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی آپریٹنگ سسٹمز، ڈیٹا بیسز اور مواصلاتی آلات استعمال کیے جائیں تاکہ بیک ڈورز کے ذریعے دراندازی کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ بیجنگ خود کو ہم خیال ریاستوں کے لیے قابل اعتماد ٹیکنالوجی فراہم کرنے والا سمجھتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم IRAF رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایس سرکل افسر کے رکن ممالک نے 2025 میں ایک جامع سیکیورٹی سینٹر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا مقصد انٹیلیجنس کوارڈینیشن کو بہتر بنانا ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے، اور موساد سے منسوب آپریشنز کو ناکام بنانا ہے۔ چین اس سینٹر کو ایک ادارہ جاتی نظام کے طور پر فروغ دے رہا ہے تاکہ یوریشیائی ریاستوں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد جاسوسی میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ بیجنگ کم از کم سیکیورٹی کے شعبے میں تہران کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ جزوی طور پہ یہ ایک طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں حکومتوں نے 2021 میں 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ کیا تھا، جس میں انفراسٹرکچر، توانائی اور فوجی تعلقات شامل ہیں۔ تاہم 2025 کی جنگ کے بعد تعاون کی رفتار اور دائرہ کار میں تیزی آئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع نے ایک نئی ہنگامی کیفیت پیدا کر دی۔ اگرچہ 12 روزہ جنگ نے ایک محرک کا کردار ادا کیا، لیکن چین کی دراندازی اور تخریب کاری سے متعلق تشویش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزارت ریاستی سلامتی طویل عرصے سے چین کے اندر دشمن غیر ملکی انٹیلیجنس آپریشنز کے بارے میں خبردار کرتی رہی ہے، اور سرکاری میڈیا باقاعدگی سے جاسوسی کے واقعات کو اجاگر کرتا ہے۔ مئی 2025 میں جب سی انٹر آرٹس نے مینڈارن زبان میں بھرتی کی ویڈیوز جاری کی تو بیجنگ نے خبردار کیا کہ وہ غیر ملکی مخالف چین قوتوں کی دراندازی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ ایک وزارت خارجہ کے ترجمان نے سی انٹر آرٹس پر الزام لگایا کہ وہ چینی حکام کو راز افشا کرنے کے لیے فعال طور پر ورغلا رہی ہے، جبکہ ریاستی سلامتی کے مقدمات میں ان افراد کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ریاستی راز فروخت کیے یا غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے اندرونی اجلاسوں کی ریکارڈنگ کی۔ یہ اعلان عوام میں جاسوسی کے خطرات سے آگاہی بڑھانے اور انحراف کی حوصلہ شکنی کے لیے وسیع تر مہم کا حصہ تھا۔ بیجنگ کا دراندازی کا خوف ان تاریخی واقعات سے بھی جڑا ہے جن میں بتایا گیا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز نے چینی نیٹ ورکس میں رسائی حاصل کی تھی۔ 2010 میں خبریں سامنے آئی کہ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے فلیم اور ڈوکو مالویئر جو اسٹک سنیپ کے جانشین تھے کو مشرق وسطی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ خدشات پیدا ہوئے کہ اسی طرح کے ٹولز چینی صنعتی کنٹرول سسٹمز کے خلاف بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 2017 میں چینی حکام نے سی انٹر آرٹس پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے وزارت ریاستی سلامتی کے ایک اہلکار کو بھرتی کیا جس نے حکومتی کارروائیوں سے متعلق حساس معلومات فراہم کی۔ حالیہ دنوں میں چینی سرکاری ٹیلی ویژن نے ایسی دستاویزی فلمیں نشر کیں جن میں مبینہ سی انٹر آرٹس ایجنٹس کو چین کے اندر پکڑے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اگرچہ ان واقعات کی آزادانہ تصدیق مشکل ہے، لیکن یہ بیجنگ کے اس بیانیے کو اجاگر کرتے ہیں کہ غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز مسلسل چینی دفاعات کو جانچ رہی ہیں۔ اس طرح موساد اور ایران کا واقعہ بھی ایک بڑے تناظر میں فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے جو نظر نہ آنے والے دشمنوں کے خلاف جاری ہے۔ چین کے نقطہ نظر سے ایران کا تجربہ ناکامی اور استقامت دونوں میں سبق فراہم کرتا ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی کے مضمون نے ان نتائج کا خلاصہ پیش کیا جو چینی ماہرین حکمت عملی نے اس جنگ سے اخذ کیے۔ ایران کے دفاعات اگرچہ کاغذ پر وسیع تھے، لیکن ان میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی خامیاں موجود تھیں۔ موساد کے ایجنٹس نے ساز و سامان اسمگل کیا، اندر سے فضائی دفاعی نظام کو ناکارے بنایا اور حساس تنصیبات کے اندر اپنے کارندے تعینات کیے۔ ایک ایرانی کارندے نے اسرائیلی میڈیا کو اعتراف کیا کہ اس نے تل ابیب سے رابطے میں رہتے ہوئے ایک بیلسٹک میزائل لانچر تباہ کیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی ایرانی شہریوں کو بھرتی کرنے اور اندرونی رسائی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آمرانہ نظام صرف اتنے ہی محفوظ ہوتے ہیں جتنی ان کے عملے کی وفاداری اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک ایسے ریاست میں جو رازداری اور خوف پر انحصار کرتی ہے، ناراض عہدیدار ایک بڑی کمزوری بن سکتے ہیں۔ تاہم ایران کے رد عمل میں بھی استقامت کے کچھ پہلو نظر آئے۔ حملوں کے دنوں میں اسلامی انقلابی گارڈ کور نے تباہ شدہ ریڈارز کی مرمت کی اور اسرائیل پر درجنوں میزائل داغے۔ ایرانی انجینئرز نے چینی ریڈار سسٹمز نصب کرنا اور بیڈو نیویگیشن کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ تیزی سے ڈھل جانے کی اس صلاحیت نے یہ واضح کر دیا کہ شدید نقصان کے بعد بھی اگر ریاست کو بیرونی حمایت اور ملکی مہارت حاصل ہو تو وہ اپنی صلاحیت دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔
چینی تجزیہ کاروں نے اسے اس بات کا ثبوت سمجھا کہ خفیہ حملوں سے بچنے کے لیے اتحاد اور متبادل انتظامات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب آپریشنل تفصیلات اور تعاون جاری ہے، چینی فیصلہ سازوں کو ایک اسٹریٹجک بحث کا سامنا ہے۔ پی ایل اے اور خارجہ پالیسی کے حلقوں میں کچھ آوازیں ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، مزید ٹیکنالوجی فراہم کرنے، ایرانی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے اور چین کو تہران کا سب سے بڑا طاقتور شراکت دار بنانے کے حق میں ہیں۔ دوسرے لوگ خبردار کرتے ہیں کہ چین شاید اپنی خدشات کو مشرق وسطیٰ کے تنازع پر منتقل کر رہا ہے اور اسرائیل کی طویل خفیہ جنگ میں خود کو الجھانے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کی حفاظت کے لیے ایران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ایک اہم مقام پر واقع ہے۔ اس کی بندرگاہیں خلیج فارس پر اور اس کے زمینی راستے وسطی ایشیا کے ذریعے چینی تجارت کو مشرق وسطیٰ اور یورپ سے جوڑتے ہیں۔ عدم استحکام یا حکومت کا خاتمہ توانائی کی فراہمی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور ایسے خلا پیدا کر سکتا ہے جن سے حریف فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایران کے دفاع کو مضبوط کرنا چینی جغرافیائی معاشی مفادات کے تحفظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جدید رڈار، سیٹلائٹس اور سائبر سیکیورٹی ٹولز فراہم کرنا چین کی دفاعی صنعت کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ ہے۔ اگر چینی نظام ایرانی تنصیبات کو مزید اسرائیلی حملوں سے کامیابی سے محفوظ رکھتے ہیں تو یہ بیجنگ کی فوجی برآمدات کے لیے ایک طاقتور تشہیر ہوگی۔ یہ ان دیگر خریداروں کو متوجہ کر سکتا ہے جو امریکی ٹیکنالوجی کے متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ کثیر الجہتی سیکیورٹی فریم ورک کی تشکیل، ایس سرکل آفیسر جامع سیکیورٹی سینٹر کا قیام مشترکہ انٹیلیجنس، تجزیے اور تخریب کاری کے خلاف اقدامات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ایسی کوششوں کی قیادت کر کے چین علاقائی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو تشکیل دے سکتا ہے، امریکہ اور اسرائیلی اثر و رسوخ کو کم کر سکتا ہے اور روس، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ مشترکہ خطرے کا تاثر، چینی مبصرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موساد کے طریقے چین کے خلاف بھی دہرائے جا سکتے ہیں، اسی لیے ایرانی جوابی انٹیلیجنس میں سرمایہ کاری کو چین کی اپنی حفاظت کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ مشترکہ مشقیں اور انٹیلیجنس کا تبادلہ پیشگی دفاع کے طور پر جائز قرار دیے جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ پھیلاؤ کا خطرہ، ایران کی اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی انتہائی غیر مستحکم ہے۔ چینی تجزیہ کار جو احتیاط کے حامی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں الجھنا بیجنگ کو غیر متوقع محاذ آرائیوں میں گھسیٹ سکتا ہے۔ امریکہ اور یورپ اب بھی اہم تجارتی شراکت دار ہیں۔ ایران کی کھل کر حمایت کرنا ان تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مختلف نوعیت کے خطرات، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی کمزوریاں ایران سے مختلف ہیں۔ ایران کا سیکیورٹی نظام شدید گروہی تقسیم کا شکار ہے اور اکثر مختلف غیر ملکی عناصر، اپوزیشن گروپوں اور نسلی اقلیتوں کی جانب سے متاثر ہوتا ہے۔ چین کی سیکیورٹی سروسز زیادہ مرکزی اور کہیں زیادہ وسائل کی حامل ہیں۔ ایک سے ایک موازنہ خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتا ہے۔ کنٹرول کا فریب، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور بیرونی ریڈارز پر انحصار کرنا مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس ٹیکس نیٹ نے دکھایا کہ اگر اندرونی افراد متاثرہ ڈیوائسز لے آئیں تو جدید ترین سافٹ ویئر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تکنیکی حلوں پر حد سے زیادہ اعتماد چین کو اس بات سے غافل کر سکتا ہے کہ سیاسی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے جو وفاداری پیدا کریں اور اندرونی اختلافات کو کم کریں۔ اسرائیل کو دور کرنا، اسرائیل چین کے لیے ایک بڑا ٹیکنالوجی پارٹنر ہے، خاص طور پر زراعت، پانی کے انتظام اور کچھ فوجی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں۔ واضح طور پر ایران نواز موقف اختیار کرنے سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اسرائیلی اختراعات تک رسائی کم ہو سکتی ہے اور بیجنگ کو ایک ایسے ملک کے خلاف صف بندی کر سکتا ہے جو امریکہ کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا لوگ کچھ علاقوں میں موساد کی دراندازی کے بارے میں چین کی بحث تنہائی میں نہیں ہو رہی۔ دنیا بھر میں ماضی کے واقعات بیجنگ کی ذہانت، خود مختاری اور طاقت کی حدود کے بارے میں سوچ کو مطلع کرتے ہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں چینی کمیونسٹ پارٹی CCP نے ثقافتی انقلاب کے دوران شدید اندرونی صفائیوں کا سامنا کیا۔ گروہی کشمکش اور حریف گروپوں کی دراندازی نے صوبوں اور وزارتوں کو غیر مستحکم کر دیا۔ اگرچہ یہ واقعات اندرونی تھے لیکن انہوں نے CCP کو یہ سکھایا کہ آمرانہ نظام میں اتحاد اور وفاداری انتہائی اہم ہے۔ جدید چینی سیکیورٹی نظریہ اب بھی نظریاتی سلامتی پر زور دیتا ہے، اس خوف سے کہ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں اندرونی اختلافات کو اسی طرح استعمال کر سکتی ہیں جیسے انہوں نے کبھی ایران میں گروہی تقسیم کو استعمال کیا تھا۔ موساد کی کارروائی اس بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ کس طرح ناراض اندرونی تخریب کاری کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ 2010 کی دہائی کے اوائل میں مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ چین کے اندر سی انٹر آرٹس کے ذرائع کے نیٹ ورک کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2010 اور 2012 کے درمیان چینی حکومت نے 1 درجن سے زیادہ مخبروں کو پھانسی دی یا قید کیا۔ یہ
بعد میں حکام نے تجویز پیش کی کہ سی انٹر آرٹس کے اندر ایک چھلکے یا سمجھوتا شدہ مواصلاتی نظام نے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ بیجنگ نے اس واقعے کو چوکسی کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ غیر ملکی جاسوس مسلسل دراندازی کر رہے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کا صحرا بہتر انسداد جاسوسی اور وزارت ریاستی سلامتی کی غیر معمولی مواصلاتی پیٹرن کو پکڑنے کی صلاحیت کو دیا گیا۔ اس واقعے نے خفیہ نیٹ ورکس کی حدود اور جاسوسی ایجنسیوں کے درمیان جاری بلی اور چوہے کے کھیل کو بھی ظاہر کیا۔ چینی سیکیورٹی تجزیہ کار شمالی کوریا کے تجربات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، جو ایک اور آمرانہ ریاست ہے۔ اپنے سخت ترین کنٹرولز کے باوجود پیونگ یانگ کو نمایاں سطح کی منحرفیوں اور غیر ملکی انٹیلیجنس کی دراندازی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 1997 میں شمالی کوریا کی آبدوزوں کے عملے کو جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب پکڑ لیا گیا، جس سے دراندازی کی کوششیں بے نقاب ہوئیں۔ حال ہی میں جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے اطلاع دی کہ اس نے شمالی کوریا کے ہیکرز کو بھرتی کیا ہے۔ یہ واقعات بیجنگ کو یاد دلاتے ہیں کہ حتیٰ کہ مکمل طور پر بند حکومتیں بھی انسانی انٹیلیجنس کے سامنے غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے 20-25 کی موساد کارروائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی نظام ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ چین روس اور ایران کے درمیان سائبر تعاون پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اسٹکس نیٹ حملے کے بعد روس نے ایران کو اس کی سائبر دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دی، تربیت اور سافٹ ویئر فراہم کیا۔ جواباً ایران نے 2025 کی جنگ کے دوران اپنے ٹرو پرومس میزائل آپریشن سے حاصل ہونے والے اسباق روس کے ساتھ شیئر کیے۔ مغربی سائبر حملوں جیسے نوٹ پیٹیا اور سولر ونڈز کی دراندازیوں کے بعد ماسکو کی دوبارہ سنبھلنے کی صلاحیت چینی حکمت عملی سازوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ مضبوطی تجربے اور مسلسل اپ گریڈ سے آتی ہے، نہ کہ کسی جامد سیکیورٹی نظام سے۔ چین کی جانب سے ایران کی سائبر صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوششیں جزوی طور پر روس کی مثال سے متاثر ہیں۔ 2020 کا سولر ونڈز ہیک، جسے ایک روسی انٹیلیجنس گروپ سے منسوب کیا جاتا ہے، نے امریکی حکومتی اداروں اور بڑی کمپنیوں کو اس طرح متاثر کیا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس میں میل ویئر شامل کر دیا گیا۔ امریکہ حکام نے اسے تاریخ کی سب سے پیچیدہ سائبر دراندازی قرار دیا۔ چین کے لیے سولر ونڈز نے سپلائی چین میں دراندازی کے خطرے کو اجاگر کیا۔ حملہ آوروں نے قابل اعتماد سافٹ ویئر وینڈرز کو متاثر کر کے ہزاروں نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کی۔ چینی سائبر سیکیورٹی ماہرین نے نوٹ کیا کہ یہ تکنیک اسی طرح کی تھی جیسے اسٹکس نیٹ نے سیمنز کے آلات استعمال کیے تھے۔ بیجنگ کے لیے اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ سیکیورٹی کو خریداری اور دیکھ بھال کے عمل میں شامل کرنا ضروری ہے، اور غیر ملکی سافٹ ویئر پر انحصار پچھلے دروازے کھول سکتا ہے۔ اگرچہ 2025 کے تنازع نے چین کو خبردار کر دیا، اسرائیل کی اسٹریٹجک حکمت عملی بھی عالمی طاقتوں کی کشمکش میں وسیع تر رجحانات کو ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیل کی اتنی پیچیدہ کارروائی کرنے کی صلاحیت برسوں کی انٹیلیجنس فیوژن، سائبر وارفیئر اور خصوصی آپریشنز فورسز میں سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ ریڈارز، میزائل لانچرز، جوہری تنصیبات اور کمانڈ سینٹرز پر بیک وقت حملہ کر کے اسرائیل نے اسٹریٹجک سرپرائز حاصل کرنے اور ایران کی جوابی صلاحیت کو کمزور کرنے کا ہدف رکھا۔ الجزیرہ کے مطابق اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت سپورٹ کیا۔ کچھ تجزیہ کاروں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ امریکہ نے سیٹلائٹ کوریج، مواصلات، جامنگ اور حقیقی وقت میں ہدف بنانے کا ڈیٹا فراہم کیا۔ بیجنگ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون کی یہ وسعت اتحاد اور انضمام کے فوائد کو اجاگر کرتی ہے۔ چین نے شنگھائی تعاون تنظیم اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اپنے شراکت داروں کا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے وہ گہرا باہمی انضمام حاصل نہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حاصل ہے۔ انضمام صرف ہارڈ ویئر تک محدود نہیں ہوتا، اس کے لیے مشترکہ نظریہ درکار ہوتا ہے، تربیت اور اعتماد بھی ضروری ہے۔ اگر چین بیرون ملک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے تو اسے بھی ایسی ہی صلاحیتیں بنانی ہوں گی، چاہے وہ روس اور ایران کے ساتھ ہو یا کسی نئے علاقائی نظام کے ذریعے۔ اسی دوران اسرائیل کے اقدامات غیر ارادی نتائج بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ خفیہ تخریب کاری کے ذریعے جدید دفاعی نظام کو شکست دینے کا مظاہرہ کر کے اسرائیل دیگر ممالک کو غیر متوازن جنگ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے سکتا ہے۔ آمرانہ حکومتیں زیادہ شکی ہو سکتی ہیں، سخت کنٹرول نافذ کر سکتی ہیں جو الٹا اثر ڈال کر شہریوں کو دور کر دیں اور ممکنہ اندرونی افراد کو غیر ملکی انٹیلیجنس کی طرف راغب کر دیں۔ اس لحاظ سے اسرائیلی کارروائی نے سیکیورٹی کے چکر کو تیز کر دیا ہے۔ ریاستیں مزید دفاعی نظام بناتی ہیں، جاسوس ان کے گرد گھومنے کے مزید تخلیقی طریقے نکالتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اصل سوال کی طرف واپس آتے ہیں، کیا چین کو ایران کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں دوگنا کر دینی چاہیے، یا بیجنگ اپنی ہی خدشات کا اظہار کر رہا ہے؟ جواب غالباً دونوں کا مجموعہ ہے۔ چین کے ایران میں مفادات ٹھوس ہیں،
توانائی کی سیکیورٹی، BRI کوریڈورز، دفاعی معاہدے اور مشرق وسطی میں امریکی اثر و رسوخ کا توازن قائم کرنے کی خواہش۔ مشرق وسطی میں امریکی اثر و رسوخ، ایران کے دفاع کو مضبوط بنانا اور موساد کے طریقوں کی تحقیقات کرنا انہی مفادات کی خدمت کرتا ہے۔ تاہم اس میں ایک گہرا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ چینی رہنما ہمیشہ غیر ملکی مداخلت کے خدشے کے حوالے سے حساس رہے ہیں، چاہے وہ افیون کی جنگوں کے ذریعے ہو، مشنری سرگرمیوں کے ذریعے یا جدید سائبر ٹولز کے ذریعے۔ 2025 کی جنگ نے اس بے چینی کو سطح پر لا دیا۔ اگر چینی پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے طریقے براہ راست چین پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں اور ایک مضبوط ایران علاقائی استحکام کو بڑھائے گا، تو اپنی پالیسی کو مزید مضبوط کرنا بالکل منطقی ہے۔ یہ بیجنگ کی حیثیت کو اپنے شراکت داروں کے لیے ضامن کے طور پر بھی مضبوط کرتا ہے، جو مزید ریاستوں کو اس کے دائرے اثر میں لا سکتا ہے۔ سیٹلائٹس، بیڈو، میزائلوں اور سائبر سیکیورٹی پر تعاون یہ ظاہر کرتا ہے کہ چینی سیکیورٹی پیکیجز کیا پیش کر سکتے ہیں۔ تاہم خدشات کو پیش کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمام خطرات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایران کی مبہم گروہی سیاست، منقسم سیکیورٹی ادارے اور معاشی کمزوری اسے دراندازی کے لیے خاص طور پر حساس بناتے ہیں۔ چین کا سیاسی نظام اگرچہ ناقابل تسخیر نہیں، زیادہ مرکزی ہے اور اس کے پاس جوابی انٹیلیجنس کے لیے وسیع وسائل موجود ہیں۔ چین کی سب سے بڑی کمزوری شاید خفیہ ڈرونز یا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ورمز نہ ہوں، بلکہ اندرونی عدم اعتماد، معاشی دباؤ اور آبادیاتی رجحانات ہیں۔ ایران پر زیادہ انحصار چینی خدشات کو تو بڑھا سکتا ہے، لیکن ان نظامی مسائل کو حل نہیں کرتا۔ 2025 کی اسرائیل ایران جنگ نے صرف اسٹریٹجک آتش بازی سے بڑھ کر بہت کچھ ظاہر کیا۔ اس نے عالمی سیکیورٹی کے نظام میں دراڑیں نمایاں کر دیں۔ چین کے لیے موساد کی ایران میں گہری دراندازی ایک عملی سبق بھی تھی اور نفسیاتی جھٹکا بھی۔ اس واقعے نے غیر ملک کے انٹیلیجنس کے آمرانہ نظاموں میں سرایت کرنے کے پرانے خدشات کو درست ثابت کیا اور تہران کے ساتھ تکنیکی تعاون کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ چینی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ خفیہ کارروائیوں کا ایک پینڈورا باکس کھل چکا ہے جو کسی بھی ریاست کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اور بیجنگ نے ایران کو سیٹلائٹس، ریڈار، میزائل کے پرزے اور نیویگیشن سسٹمز فراہم کر کے جواب دیا۔ ماضی کے واقعات جیسے اسٹکسنیک نے ثابت کیا کہ سائبر اور جسمانی تخریب کاری اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2025 کی جنگ نے دکھایا کہ تخریب کاری کو حرکیاتی حملوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے مخالف کے دفاع کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسباق بیجنگ میں بہت گونجتے ہیں، جہاں دراندازی کا خوف، ثقافتی انقلاب اور سی انٹر آرٹس نیٹ ورکس پر کریک ڈاؤن کے بعد سے پالیسی مباحثوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ سوال کہ خوف کو مزید بڑھایا جائے یا اس کا اظہار کیا جائے ابھی تک کھلا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی جنگ بدل چکی ہے۔ جیسے جیسے جاسوسی اور تخریب کاری کی تکنیکیں ترقی کر رہی ہیں، امن اور جنگ کے درمیان حد دھندلا رہی ہے اور آمرانہ حکومتوں کو نہ صرف بیرونی دشمنوں بلکہ اندرونی غداری کے امکان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار جنگیں صرف ہتھیاروں یا معاشی پیداوار سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ ان کے پیچھے موجود انٹیلیجنس، لاجسٹکس اور لچک کے نظام سے جیتی جاتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے آپریشن رائزنگ لائن کے دوران ایران کے ریڈار بند کرنے کی صلاحیت دہائیوں پر محیط انسانی نیٹ ورکس اور تکنیکی جدت میں سرمایہ کاری کا نتیجہ تھی۔ کیا چین بھی اسی طرح کا ایک لچکدار انٹیلیجنس نظام قائم کر سکتا ہے جو خفیہ خطرات کو پہلے سے بھانپ سکے، ان کا پتہ لگا سکے اور انہیں ناکام بنا سکے؟ یہی طے کرے گا کہ ایران کے تجربات ایک انتباہ کے طور پر لیے جاتے ہیں یا ایک نظر انداز کی جانے والی وارننگ بن کر رہ جاتے ہیں۔